بیلشزر کی ضیافت۔ بیلشزر بادشاہ نے اپنے 1000 امراء کی بڑی دھوم دھام سے ضیافت کی اور ان کے سامنے مے نوشی کی۔ بیلشزر نے مے سے مسرور ہو کر حکم کیا کہ سونے اور چاندی کے ظروف جو نبوکت نظر اس کا باپ یروشلیم کی ہیکل سے نکال لایا تھا لائیں، تاکہ بادشاہ اور اس کے امراء اور اس کی بیویاں اور حرمیں ان میں مے خواری کریں۔ تب سونے کے ظروف کو جو ہیکل سے یعنی خدا کے گھر سے جو یروشلیم میں ہے لے گئے تھے لائے، اور بادشاہ اور اس کے امراء اور اس کی بیویوں اور حرموں نے ان میں مے پی۔ انہوں نے مے پی اور سونے اور چاندی اور پیتل اور لوہے اور لکڑی اور پتھر کے بتوں کی حمد کی۔ اسی وقت آدمی کے ہاتھ کی انگلیاں ظاہر ہوئیں اور انہوں نے شمعدان کے مقابل بادشاہی محل کی دیوار کے گچ پر لکھا، اور بادشاہ نے ہاتھ کا وہ حصہ جو لکھتا تھا دیکھا۔ تب بادشاہ کے چہرے کا رنگ اڑ گیا اور اس کے خیالات اس کو پریشان کرنے لگے، یہاں تک کہ اس کی کمر کے جوڑ ڈھیلے ہو گئے اور اس کے گھٹنے ایک دوسرے سے ٹکرانے لگے۔ بادشاہ نے چلا کر کہا کہ نجومیوں اور کسدیوں اور فالگیروں کو حاضر کریں۔ بادشاہ نے بابل کے حکیموں سے کہا کہ جو کوئی اس نوشتے کو پڑھے اور اس کا مطلب مجھ سے بیان کرے ارغوانی خلعت پائے گا، اور اس کی گردن میں زرعی توق پہنایا جائے گا۔ بادشاہ کی والدہ جشن گاہ میں آئی اور کہنے لگی، اے بادشاہ ابد تک جیتا رہ، تیرے خیالات تجھ کو پریشان نہ کریں اور تیرا چہرہ متغیر نہ ہو۔ تیری مملکت میں ایک شخص ہے جس میں قدوس الہوں کی روح ہے، دانیل کو بلوا، وہ مطلب بتائے گا۔ تب دانیل بادشاہ کے حضور حاضر کیا گیا۔ بادشاہ نے دانیل سے پوچھا، کیا تو وہی دانیل ہے جو یہودا کے اسیروں میں سے ہے، جن کو بادشاہ میرا باپ یہودا سے لایا؟ تب دانیل نے بادشاہ کو جواب دیا کہ تیرا انعام تیرے ہی پاس رہے، اور اپنا صلہ کسی دوسرے کو دے، تو بھی میں بادشاہ کے لیے اس نوشتے کو پڑھوں گا اور اس کا مطلب اس سے بیان کروں گا۔ اے بادشاہ، خدا تعالیٰ نے نبوکت نظر تیرے باپ کو سلطنت اور حشمت اور شوکت اور عزت بخشی، اور اس حشمت کے سبب سے جو اس نے اسے بخشی تمام لوگ اور امتیں اور اہل لغت اس کے حضور لرزاں اور ترساں ہوئے۔ لیکن تو اے بیلشزر جو اس کا بیٹا ہے، باوجود کہ تو اس سب سے واقف تھا، تو بھی تو نے اپنے دل سے عاجزی نہ کی، بلکہ آسمان کے خداوند کے حضور اپنے آپ کو بلند کیا اور اس کی ہیکل کے ظروف تیرے پاس لائے، اور تو نے اپنے امراء اور اپنی بیویوں اور حرموں کے ساتھ ان میں مے خوری کی، اور تو نے چاندی اور سونے اور پیتل اور لوہے اور لکڑی اور پتھر کے بتوں کی حمد کی، جو نہ دیکھتے اور نہ سنتے اور نہ جانتے ہیں، اور اس خدا کی تمجید نہ کی جس کے ہاتھ میں تیرا دم ہے اور جس کے قابو میں تیری سب راہیں ہیں۔ بس اس کی طرف سے ہاتھ کا وہ حصہ بھیجا گیا اور یہ نوشتہ لکھا گیا، اور وہ نوشتہ یہ ہے، منے منے تکیل و فرسین، اور اس کے معنی یہ ہیں، منے یعنی خدا نے تیری مملکت کا حساب کیا اور اسے تمام کر ڈالا، تقیل یعنی تو ترازو میں تولا گیا اور کم نکلا، فریس یعنی تیری مملکت منقسم ہوئی اور مادیوں اور فارسیوں کو دی گئی۔ تب بیلشزر نے حکم کیا اور دانیل کو ارغوانی خلعت پہنایا گیا اور زرین توق اس کے گلے میں ڈالا گیا، اور منادی کرائی گئی کہ وہ مملکت میں تیسرے درجے کا حاکم ہو۔ اسی رات کو بیلشزر کسدیوں کا بادشاہ قتل ہوا، اور دارا مادی نے 62 برس کی عمر میں اس کی سلطنت حاصل کی۔